سبت حسن صاحب نے لکھا کہ سید محمد جعفری مرحوم دور حاضر کے سب سے ممتاز اور ہر دل عزیز مزاح نگار تھے. ان کی سنجیدہ ظرافت معاشرتی تنقید کی پھول جھڑی تھی جس سے وہ ہماری دکھتی رگوں کو بڑے پیار سے چھیڑتے تھے. وہ حکمت کی باتیں ہنسی ہنسی میں کہہ جاتے ہیں لیکن بزلہ سنجی کو کبھی مسخرگی بننے کی اجازت نہیں دیتے. اکبر الہ آبادی کے بعد اردو شاعری نے اتنا صاحب نظر مزاح نگار پیدا نہیں کیا. البتہ فرق یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی چارہ گری کے لیے ماضی کی مسیحا نفسی پر تکیہ کرتے تھے. البتہ فرق یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی چارہ گری کے لیے ماضی کی مسیحا نفسی پر تکیہ کرتے تھے جبکہ سید محمد جعفری ہمارے سماجی شعور کو بیدار کرتے ہیں اور ہم کو مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں. موت نے ایک بڑی زندہ دل اور باغ و بہار شخصیت ہم سے چھین لی مگر جعفری صاحب اپنی تمام تر نکتہ آفرینیوں اور شوخ گفتاریوں کے ساتھ اپنے کلام میں زندہ ہیں. ان کا مجموعہ ہر چند کے بہت تاخیر سے شائع ہو رہا ہے لیکن ان کے باغ سخن کے پھول بدستور تر و تازہ ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ اہل ذوق ان سے پوری طرح لطف اندوز ہوں گے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جب وفد بنا کر چودھریوں کا لے جاتا ہے طیارہ کچھ اس میں افسر جاتے ہیں کچھ بیوپاری کچھ ناکارہ. ایکسچینج انہیں دے دیتا ہے یہ ملک ہمارا بیچارہ. ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ کیسا دورہ آن پڑا ہے یوں ہی یا سرکاری ہے؟ یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے یا لالچ کی بیماری ہے؟ اے حب وطن سے بیگانے ڈالر سے جو تیری یاری ہے گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جس محفل میں تو جاتا ہے وہ اہل خرد کی محفل ہے. تو صرف وزارت کرتا ہے اور صرف اسی کے قابل ہے. جو بس کا تیرے کام نہیں اس کام کے اوپر مائل ہے. دوران سفر گر ٹوٹ گئی کابینہ جس میں شامل ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. مانا تو بڑا ہی شاطر ہے اور اس سے بڑا بیوپاری ہے پر دیکھ تو تیرے ملک میں کیا افلاس ہے کیا ناداری ہے اور تو ہے ذخیرہ باز بڑا. لالچ کی تجھے بیماری ہے. چیزوں کی جو قیمت زیادہ ہے یہ تیری صنعت کاری ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. امپورٹ کے بوگس پرمٹ اور یہ سودے رشوت خواری کے پھر آزادی کا نام بھی ہے اور دعوے خود مختاری کے. یہ چند ٹکوں کے بدلے میں نیلام تیری خودداری کے. جب موت کا ڈیرا آن پھرا پھر دونے ہیں بیوپاری کے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس نفع خوری کے چکر میں تو حج کرنے جب جائے گا پیتل جو پہن کر جائے گا سونے کو بدل کر لائے گا. اس نفع خوری کے چکر میں تو حج کرنے جب جائے گا پیتل جو پہن کر جائے گا سونے سے بدل کر لائے گا. کسٹم سے تو بچ کر نکلے گا اور حاجی بھی کہلائے گا. قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مار گرائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ان دھندوں میں ان پھندوں میں سب عمر تیری کٹ جائے گی. سر پر جو یہ ہن کی بدلی ہے ایک بارش میں چھٹ جائے گی. یہ دولت جھٹ پٹ آئی ہے یہ دولت جھٹ پٹ جائے گی. یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا
جب لاد چلے گا بنجار. اے دوست تیرا ہمدرد تھا میں، تو کالج میں تھا ناکارہ، تھا باپ جو دولت مند تیرا کرتا تھا شکایت بیچارہ، کہتا تھا یہ لڑکا دنیا میں ایک روز پھرے گا آوارہ. اب ماں و شان یورپ ہیں، تو ان کا طفیلی سیارہ. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. آزاد ممالک کی وہ فضا اور اچھا تیرا چال چلن، بدنام ہوئی ہے قوم تیری، رسوائے جہاں ہے تیرا وطن. یہ دھن کے کراچی میں ہو مکان اور اس میں ایک پیرس کی دلہن. کیا مندر مسجد تال کنویں، کیا گھاٹ سرا، کیا باغ چمن، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. آج کل ہیں حضرت ابلیس مسلم لیگ میں، دے رہے ہیں مشورے بے فیس مسلم لیگ میں. ہے علی بابا الگ 40 مسلم لیگ میں، توسن چالاک کے 22 مسلم لیگ میں. لیگ کے گھوڑے کو پشتک اور دولتی سے ہے کام، بعد مرگ قائد اعظم ہوا ہے بدلگام. لیگ کنونشن کے 22 میں ہوتا ہے فساد، کیونکہ ان میں بیشتر ایسے ہیں جو ہیں کم سواد. ان کی 22 میں گھوڑا ہو چکا ہے بدنہاد، اب نہ وہ تانگے کے قابل ہے نہ فٹ بہر جہاد. جو بھی اس کے پاس آیا کھا رہا بے بھاؤ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 22 علم دریاؤ ہے. ملک کے گوشوں سے پبلک لیڈری کے ٹھیکیدار یہ بیان دیتے ہیں اخباروں کے اندر بار بار، قائد اعظم کی لیگ آئی ہے لوگو ہوشیار، اور یوں ہی پتھرا گئی ہے میری چشم انتظار. رفتہ رفتہ دل میں غم ہوتا ہے تازہ لیگ کا، منظر عالم پہ رکھا ہے جنازہ لیگ کا. مشاعرے میں جو شاعر بلائے جاتے ہیں بڑے سلیقے سے بودم بنائے جاتے ہیں. وصول ہوتے ہیں پہلے یہ نام و پیغام کہ اے شہنشاہ اقلیم حافظ و خیام، ہماری بزم ادب کا ہے جشن سالانہ، جلی ہے شمع سخن رقص میں ہے پروانہ. گھٹا جو شیروں کی چاروں طرف سے آئی ہے وہ فلم کے بھی ستارے سمیٹ لائی ہے. گزشتہ سال سنا جس نے آپ کو یہ کہا، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا. اور اب کے سال بھی خود دیکھ لیں گے یہ سرکار کہ گونجتے ہیں عقیدت سے کوچہ و بازار. روانہ کر دیں کرائے کی گر ضرورت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. ہمارے شہر میں اردو ادب کا دنگل ہے، یہ شہر شیر کا اور شاعروں کا جنگل ہے. اب اس پہ شاعر شیریں نوا کو ہے یہ گماں کہ میرے شعلے سے روشن ہوئی ہے شمع بیاں. ادھر سے منتظم ایک سوچ اور بچار میں ہے، اسے خبر ہے کہ شاعر کس انتظار میں ہے. بلانے کے لیے اصرار بھی وہ کرتا ہے، کرایہ لے کے نہ پھر آئے اس سے ڈرتا ہے. بنا کے لکھتا ہے دعوت کا اس طرح مکتوب، مشاعرے میں دیا جائے گا جو ہے مطلوب. غرض بلاتے ہیں وہ شاعروں کو ہیلے سے، پیام آتے ہیں احباب کے وسیلے سے. جو شعر سننے کو اپنے گھروں سے آتے ہیں وہ سب بٹیر لڑانے کا لطف اٹھاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ شاعر ہے ایک مرغ عجیب، اگر گلا ہے تو شاعر، نہیں گلا تو ادیب. یہ سوچتا ہے چلو قسمت آزما دیکھیں، سلوک ہوتا ہے اوروں کے ساتھ کیا دیکھیں. بہت سے اور بھی شاعر وہاں پر آئیں گے، چلو کہ مرگ رقیباں کا لطف اٹھائیں گے. ہیں کچھ پلے ہوئے شاعر، کچھ ان میں خودرو ہیں، پرانے گھاگ ہیں کچھ ان میں شاعر نو ہیں.
وہ دیدنی ہے اگر ہو کچھ ان میں ہنگامہ کہ اس اکھاڑے کا ہر پہلواں ہے علامہ۔ ستاتے رہتے ہیں شاعر کو ایسے اندیشے، یہاں تلک کہ نکل آئیں رشتے اور ریشے۔ تعلقات سے آخر کو ہو کہ وہ مجبور، مشاعرے کو چلا جیسے کام پر مزدور۔ تعلقات سے آخر کو ہو کہ وہ مجبور، مشاعرے کو چلا جیسے کام پر مزدور۔ کسی سے قرض لیا اور کسی کی منت کی، غرض کہ شاعر آتش نوا نے رحلت کی۔ پھنسا ہے اس لیے پھندے میں شاعر سادہ کہ منتظم بھی تھے ہوشیار یہ بھی آمادہ۔ وہ آ گیا ہے اٹھا کر ہزار دشواری، چلے جلو میں اسے لے کے اس کے درباری۔ کسی کے ہاتھ میں پان اور کسی کے ہاتھ میں ہار، ہر ایک یہ کہتا ہے زحمت بہت ہوئی سرکار۔ مشاعرے میں قدم رنجہ آپ فرمائیں تو اہل ذوق نشستوں میں آ کے بھر جائیں۔ تڑپ رہے تھے جو سننے کے واسطے اشعار، مشاعرے کے لیے ان کو پاس ہیں درکار۔ ٹکٹ خرید کے جو اہل ذوق آئے ہیں، وہ آخری صفوں میں خود بخود سمائے ہیں۔ معززین جو ذوق ادب سے خالی ہیں، ریزرو ان کے لیے اگلی صف کرا لی ہیں۔ یہ اس لیے نظر میں وہ آپ کی بھی رہیں، جو شعر وہ نہ سمجھ پائیں آپ وہ نہ پڑھیں۔ مشاعرے میں خواتین بنتی ہیں سوٹر، سنبھل کے بیٹھے ہیں شاعر کی تاک میں ہوٹر۔ پڑھا مشاعرہ شاعر نے اہتمام کے ساتھ، غزل سنائی ترنم کی دھوم دھام کے ساتھ۔ کسی نے واہ کہا اور کسی نے ہوٹ کیا، مشاعرے کو یہ سمجھا کہ میں نے لوٹ لیا۔ اسی پہ پھولا ہوا ہے کہ واہ واہ ہوئی، تمام رات کٹی نیند بھی تباہ ہوئی۔ یہ محفل آ ہی گئی روز و شب کی سرحد پر، جناب صدر بھی اب سو چکے ہیں مسند پر۔ جو سامعین ہیں ان پہ بھی نیند بھاری ہے، سواری اس کو ملی جس پہ فضل باری ہے۔ جو منتظم تھے ستاروں کے ساتھ ڈوب گئے وہ شاعروں سے چھپ کے اور خوب گئے۔ یہ محفل آ ہی گئی روز و شب کی سرحد پر، جناب صدر بھی اب سو چکے ہیں مسند پر۔ جو سامعین ہیں ان پر بھی نیند طاری ہے، سواری اس کو ملی جس پہ فضل باری ہے۔ جو منتظم تھے ستاروں کے ساتھ ڈوب گئے وہ شاعروں سے چھپ کے اور خوب گئے۔ نمود صبح سے جب منتشر ہوئی محفل، اکیلا رہ گیا شاعر غریب شہر و خجل۔ مشاعرہ بجز انداز ہاہو کیا ہے، تمہارے شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مشاعرہ بجز انداز ہاہو کیا ہے، تمہارے شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ امن اور انصاف کا شور دہل ہے UNO، USA کا یو ہے اس میں اور باقی نو ہی نو۔ ملتوی کرنا نہ آتا ہو تو اس سے سیکھ لو، موت لیکن ملتوی ہوتی نہیں جو کچھ بھی ہو۔ موت آ لیتی ہے سب کو تخت ہو یا بوریا، لیک سکسیس کا گلستاں ہو کہ خاک کوریا۔ UNO کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے، وعدہ فردہ پہ ٹرخانے کے فن میں فرد ہے۔ گرچہ پٹواتا فلسطین میں خود اپنی نرد ہے، ایسی قوموں سے خفا ہے جن کی رنگت زرد ہے۔ کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ ڈالیے اس کے گزشتہ کارناموں پر نظر، ڈالیے اس کے گزشتہ کارناموں پر نظر، وادی کشمیر کے قضیے کو ٹالا کس قدر۔ فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہیلا گر، لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ، مگر
ایسی باتوں سے وہ مہرو بدگماں ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا کہ بدنام جہاں ہو جائے گا۔ ایسی باتوں سے وہ نہرو بدگماں ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا کہ بدنام جہاں ہو جائے گا۔ UNO دراصل ہے ایک راہبار تیز گام، جس پہ انکل سام نے ڈالی ہے ڈالر کی لگام، اور کامن ویلتھ ایک لنگڑے سے ٹٹو کا ہے نام، جان بل بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ باصد احتشام، آگے انکل سام پیچھے جان بل دونوں سوار، ایشیا میں کھیلتے پھرتے ہیں قوموں کا شکار۔ جنگ کا بوڑھا خلیفہ چرچل عالی مقال کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے، یہ گرگے کوہنہ سال، ترک کر دو چین سے نرمی برتنے کا خیال، صرف ایٹم بم کی گرمی سے گلے گی اب تو دال، ایشیا سے جنگ کے شعلے نہ بڑھائیں ادھر، آنا جائے پھر طویلے کی بلا بندر کے سر۔ دانی آلے وقت ہے انصاف کا یہ ٹھیکیدار، جب فلسطین میں نہ آئے تھے یہودی بے شمار، پیش قدمی کو عرب کی اس نے روکا بار بار، اور اسرائیل کے فتنے کو سونپا اختیار۔ کرتی تھی سیکیورٹی کونسل کچھ ایسا انتظام، جل رہا تھا جنگ کے شعلوں میں پورا ویتنام۔ روح اقبال سے معذرت کے ساتھ ایک تضمین۔ زباں سے کہتا ہوں ہاں لا الہ الا اللہ، نہیں عمل سے عیاں لا الہ الا اللہ۔ الاٹمنٹ میں یاروں کی آستینوں میں نہ ہے زمین نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر، چھری ہوئی اسی پہ رواں، خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر، چھری ہو اس پہ رواں، لا الہ الا اللہ۔ میں تجھ کو کہتا ہوں حاجی، تو مجھ کو حاجی کہہ، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ مدیر و پیر و وزیر و سفیر و شیخ کبیر، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ نمازی آئیں نہ آئیں اذان تو دے دوں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ خودی جو خود کا مؤنث ہے گھر میں رہتی ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ جو مولوی ہیں وہ کھاتے ہیں رات دن حلوے، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ وہ لیڈری جو اجڑ جائے چند لفظوں میں، دکان شیشہ گراں، لا الہ الا اللہ۔ عجیب نصف غزل جعفری نے لکھی ہے، کہاں سے پہنچا کہاں، لا الہ الا اللہ۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی عذرائے مروت بھی ستائش میں نے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں، صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی، وہ تصویریں تھیں، یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں۔ ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی، ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا۔ یہ سمجھنے کو کہ یہ آرٹ کی کیا منزل ہے، ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے۔ سبزہ خط میں وہ کہنے لگا رانائی ہے، میں یہی سمجھا کہ ناقص میری بینائی ہے۔ بولی تصویر جو میں نے اسے الٹا پلٹا، میں وہ جامع ہوں کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا۔
اس کو نقاد تو ایک چشمہ حیواں سمجھا، میں اسے حضرت مجنوں کا گریباں سمجھا۔ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے، آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ بولا نقاد جو یہ آرٹ ہے تجریدی ہے، آرٹ کا آرٹ ہے، تنقیدی کی تنقیدی ہے۔ تھا کیوبزم میں کاغذ پہ جو ایک رشک قمر، مجھ کو اینٹیں نظر آتی تھیں، اسے حسن بشر۔ بولا نقاد نظر آتے یہی کچھ ہم تم، خلد میں حضرت آدم جو نہ کھاتے گندم۔ ایبسٹریکٹ آرٹ بہر طور نمایاں نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا۔ وہ خد و خال کے ثانی نہیں جن کا کوئی آج، بات یہ بھی ہے کہ ملتا نہیں رنگوں کا مزاج۔ دیر تک بحث رہی مجھ میں اور اس میں جاری، تب یہ ثابت ہوا ہوتی ہے یہ ایک بیماری، اس کو کیوبزم کا آزار کہا کرتے ہیں، اس کے خالق جو ہیں بیمار رہا کرتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی، جس کو سمجھا تھا انناس وہ عورت نکلی۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی اس چیز پہ دیکھی ہے اساس، تن کی اریانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس۔ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، ڈر کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتے تھے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک یہ بھی نمونہ دیکھا، فریم کاغذ پہ تھا، کاغذ جو تھا سونا دیکھا۔ وہ ہمیں کیسے نظر آئے جو مقسوم نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں معلوم نہیں۔ ڈر سے نقادوں کے اس آرٹ کو یوں سمجھے تھے ہم، شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم۔ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے، الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔ کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو، اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو۔ دوسری جنگ عظیم جس روز شروع ہوئی، اتفاق سے اسی روز شملے میں ایک طرح مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں بہترین غزل پر انعام کے طور پر ایک تمغہ رکھا گیا تھا۔ مصرع طرح اس میں یہ تھا، سفیر طائر خوشنوا بھی نفیر زاغ و زغن نہ ہو۔ ریڈیو سے جنگ کی خبر سن کے مگن نہ ہو، سفیر طائر خوشنوا نفیر زاغ و زغن نہ ہو۔ مجھ میں اور تجھ میں جو ربط اور ضبط تھا، بلبل اور گل میں بھی میانہ چمن نہ ہو۔ نام بر شش پنج میں مجھ سے ہے پوچھتا، کمر تو ان کے ہے نہیں کہ کیا کروں جو دہن نہ ہو۔ حقیقت منتظر لباس میں مجاز کے، حقیقت منتظر لباس میں مجاز کے جدید طرز کا شعر ہے کہ کوئی صنف سخن نہ ہو۔ رقیب روسیہ بزم سے نہ نکل گیا تو رو پڑا، مزہ تو جب ہے پٹ کے بھی ماتھے پر شکن نہ ہو۔ نہ جائیے رقیب کے گھر خدا کے واسطے، رفیق اس کو نہ جانیے جو مجھ سا نیک چلن نہ ہو۔ شیخ شہر کو کیا کہوں، سمجھ لیں آپ بس یہی، مقبروں کا ہو پاسماں،
کا کسی لحد میں کفن نہ ہو. جعفری غریب ہے تمغہ اس کو نہ دیجیے. قدر جو اس کی بڑھ گئی دوسروں کو جلن نہ ہو. عید الضحیٰ کی نماز اور وہ انبوہ کثیر جبکہ اللہ کے دربار میں تھے پاک وزیر. وہ مسلوں پہ مسلط تھے بحسن تقدیر. تھے ریزرو ان کے مسلح یہ مساوات کبیر. آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. صف اول میں کھڑے تھے جو خدایان مجاز. یہ امیر اور یہ غریب اور یہ نشیب اور یہ فراز. تجھ سے اے خالق کل چھپ نہیں سکتا ہے یہ راز. تو حقیقی وہ مجازی مجھے دونوں سے نیاز. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. کبھی رکھتے ہی نہیں اور کبھی رکھتے ہیں. پہلی صف میں وہ کھڑے تھے کہ جو تھے بندہ نواز. سلسلہ بھی تھا صفوں اور قطاروں کا دراز. قرب حکام کے جویا تھے بہم جنگ تراز. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. ایسی گڑبڑ ہوئی برپا کہ سبھی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. پہلی صف میں وہ کھڑے تھے کہ جو تھے بندہ نواز. سلسلہ بھی تھا صفوں اور قطاروں کا دراز. قرب حکام کے جویا تھے بہم جنگ تراز. آ گیا عین لڑائی میں مگر وقت نماز. ایسی گڑبڑ ہوئی برپا کہ سبھی ایک ہوئے. بندہ پھر سے کرتا ہوں ٹیک 3 کی جگہ. پہلی صف میں وہ کھڑے تھے کہ جو تھے بندہ نواز. سلسلہ بھی تھا صفوں اور قطاروں کا دراز. قرب حکام کے جویا تھے بہم جنگ تراز. آ گیا عین لڑائی میں مگر وقت نماز. ایسی گڑبڑ ہوئی برپا کہ سبھی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. نیشنل گارڈز بڑھے مارکا آراؤں میں. جا کے نادانوں میں لڑتے کبھی داناؤں میں. ایک شاعر بھی چلے آئے تھے شیداؤں میں. جیسے ایک رند خرابات ہو ملاؤں میں. آ کے بیٹھے بھی نہ تھے وہ کہ نکالے بھی گئے. جیب کتری گئی ان کی یہ سلا لے بھی گئے. عطر میں ریشمی رومال بسایا ہم نے. ساتھ لائے تھے مسلح وہ بچھایا ہم نے. دور سے چہرہ وزیروں کو دکھایا ہم نے. ہر بڑے شخص کو سینے سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. کون کہتا ہے کہ ہم لائق دربار نہیں. لوگ مصروف تھے باتوں میں تو خطبے میں امام. اور مشکل تھا وزیروں پہ قیام اور خرام. توڑ کر اپنی صفوں اور قطاروں کا نظام. مضطرب ہاتھ ملانے کے لیے تھے جو عوام. ساز خاموش تھے فریاد سے معمور وزیر. قصہ درد سنانے سے تھے مجبور وزیر. مولوی لوگ بھی تھے ان میں گناہگار بھی تھے. عجز والے بھی تھے مست میں پندار بھی تھے. افسر آئے تھے کلرک آئے تھے تجار بھی تھے. سینکڑوں تھے کہ وزیر ان کے نمک خار بھی تھے. پھر بھی جوتی نہ چرائی کسی مل والے نے. صرف ایک جیپ اڑائی کسی دل والے نے. ذکر ملا نے کیا روح کی بیماری تھا. ذکر ملا نے کیا روح کی بیماری کا. دخل تھا اس میں بھی دمبوں کی خریداری کا. امتحان تھا میرے ایثار کا خودداری کا. لب پہ شکوہ تھا میرے قوم کی بیداری کا. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا. مجھ کو قربانی کے دمبوں کا غزل خاں سمجھا. ناخداؤں کے خدا کیوں نہ ہوں میں ہم سرا. تیری رحمت نے کیا دامن سہلا.
ناخداؤں کے خدا کیوں نہ ہوں میں حمد سرا، تیری رحمت نے کیا دامن ساحل کو ہرا، شہر کے کوچہ و بازار کو پانی سے بھرا، تو اگر کہہ دے کراچی سے کہ قلزم نظر آ، پختہ سڑکیں صفت موج ہوں طغیانی میں، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں، تو اگر چاہے بپا نوح کا طوفان ہو جائے، جھونپڑی والوں پہ پھر شام غریباں ہو جائے، اور امداد کے فنڈ آنے کا سامان ہو جائے، گھر میں لیڈر کے لیے گھی کا چراغاں ہو جائے، تاکہ وہ جھگی نشینوں کو پھر آباد کریں، اس طرح ان کی بھی اور اپنی بھی امداد کریں۔ بلدیہ والے پھر آئیں گے بچانے کے لیے، راستہ پانی کو بہنے کا دکھانے کے لیے، شاہراہوں کو سلیقے سے بنانے کے لیے، مین ہول ان میں ہوں طوفان اٹھانے کے لیے، پانی بہتے ہوئے سڑکوں پہ دکھاتا ہے یہ رنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ۔ ایسے وقتوں میں جو نالا رسا ہوتا ہے، منظر آنکھوں میں یہی صبح و مسا ہوتا ہے، بس کا پہیا کسی گڈھے میں دھنسا ہوتا ہے، ہر شریف آدمی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، رکشہ والے جو ہیں میٹر کو ہوا دیتے ہیں، ٹیکسی والے تو ٹھینگا بھی دکھا دیتے ہیں، بارش آ جانے سے سرما بگلو ٹیلی فون، ایسے چپ ساد ہے کر بیٹھا ہو جیسے کوئی خون، بارش آ جانے سے سرما بگلو ٹیلی فون، ایسے چپ سادے ہے کر بیٹھا ہو جیسے کوئی خون، خم میں بیٹھا ہے میں مرگ پہ افلاطون، کون کہتا ہے اسے فون یہ ہے صرف شگون، تو کر سارے زمانے سے کنیکشن اپنا، میرے ہی گھر کو سمجھ بیٹھا ہے مدفن اپنا۔ اب وہ آئیں گے کنیکشن کو لگانے والے، ٹیلی فونوں کے لیے تار بچھانے والے، کھود کر سڑکوں میں خندق سی بنانے والے، ملک الموت و مسافر کو ملانے والے۔ یوں بھی آبادی گھٹانے کا خیال اچھا ہے، جس طرح کا بھی کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ یوں بھی آبادی گھٹانے کا خیال اچھا ہے، جس طرح کا بھی کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ بجلی والے بھی کچھ آئیں گے جلانے کے لیے، یعنی مستقبل ملت کو بنانے کے لیے، مشعل راہ مسلمان کو دکھانے کے لیے، جو بھٹک جائے انہیں راہ پہ لانے کے لیے۔ روشنی ہوگی مکانوں پہ نہ دکانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، ہے تو بیچارے مسلمانوں۔